شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ بیان شداد لین کا۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت حود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا، قوم عاد ہی کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے بامعجب پیروی اہل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واسق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک میں شام تھا۔ شدید تو تقریباً 722 تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے، میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب تو میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت حیلہ و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لاد لدی سے برباد ہے؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کے بیٹے ہیں۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو اور بامعجب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا، اور اس نے اپنی دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد حضرت حود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا، ہر چند حضرت حود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت حود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان پلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے حود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور کابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستہ نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہن ساتھ آویں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطۂ عرب میں ایک خطہ زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں
اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں اور چھت اور ستون زبر جد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شداد لین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کیا رب تیرے نے آج سے جو آرم کے بڑے ستون بناتے تھے جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں فائدہ، یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس کی بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر اور زعفران سے پر کیے تھے اور بجائے پتھر کے اس سین میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے اور نہریں اس میں شیر اور شراب اور شہد کی جاری کی تھیں اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجع میوہ دار اس میں لگائے تھے اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں اور ہر ایک کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چراغ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ ورم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بوڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلو باندھ میں 1 درم چاندی تھا، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ وہ فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ بامصداق اس حدیث کے ترجمہ: پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت اور حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ ماند حور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد انتظار کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا تو بہشت میں گئے، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک ادنا، او اعلیٰ فقیر، او امیر، سب برابر ہو گئے۔ ملک غارت ہو گئے اور وہ سب زخمی ہو گئے اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔